اس پہ جل رہے تھے، فارسی کے نادر کلمی مسئلے اڑ رہے تھے اور داؤد جی اندر بیٹھے شاید یہ سوچ رہے تھے کہ کیا انسان واقعی اتنا گر سکتا ہے۔ جب بلوایوں نے انہیں باہر نکالا تو ان کی تلاشی لی گئی۔ سب کا خیال تھا کہ اس بوڑھے نے کہیں سونا یا زیور رکھا ہوگا، لیکن جب ان کے میلے کچیلے چوہے کے اندر سے ایک بوسیدہ گٹھری نکلی تو سب دنگ رہ گئے۔ اس میں ہاتھ سے لکھی ہوئی عربی گرامر کی ایک پرانی کتاب تھی۔ یہ وہ کتاب تھی جو داؤد جی کے مسلمان استاد نے انہیں تحفے میں دی تھی۔ ذرا سوچئے، چاروں طرف موت کا ناچ ہو رہا ہے، گھر جل رہا ہے، اپنی جان خطرے میں، مگر وہ بوڑھا سکھ اپنے دشمنوں کی زبان عربی کی کتاب کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے استاد کی امانت تھی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دی ہوئی امانت جان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ نفرت کے پجاریوں نے داؤد جی کو مارا نہیں بلکہ ان کی روح کو ذبح کیا۔ ان کے سر سے علم کی دستار چھین لی اور ان کے ہاتھ سے قلم لے کر ایک لکڑی کی ٹیڑھی لاٹھی ان کو دیتی گئی۔ جاؤ، آج سے تم عالم نہیں، تم اس محلے کی بھیڑیں چراؤ گے۔ وہ ہاتھ جو کتابوں کے ورق لٹتے تھے اب بھیڑوں کی ہانک رہے تھے۔ وہ زبان جو فلسفے بکھیرتی تھی اب ہٹ ہٹ کی آوازیں نکال رہی تھی۔ لوگ ان پر ہنستے تھے، بچے انہیں پتھر مارتے، انہیں گٹریا کہہ کر پکارتے، مگر داؤد جی کی آنکھوں میں وہی پرانا سکون تھا۔ وہ مٹی میں اٹے ہوئے تپتی دھوپ میں کھڑے شاید اپنی قسمت پر نہیں بلکہ اس معاشرے کی جہالت پر رو رہے تھے۔ اور پھر وہ فائنل سین آتا ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ داؤد جی بستر مرگ پر ہیں، وہی لوگ جنہوں نے انہیں ذلیل کیا تھا، شرمندگی یا تجسس میں ان کی گرد جمع ہے۔ سب خاموش ہیں کہ شاید اب یہ بوڑھا کوئی وصیت کرے گا یا کوئی گلہ کرے گا، لیکن داؤد جی کی نظر میں اپنے ایک شاگرد پر پڑتی ہے جو پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ شاگرد جو